لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے کچھ گزارشات ہوئی تھیں کہ دنیا کائنات میں جو بھی انسان اللہ نے بنائے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز پسند ہے. اسی طرح ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز ناپسند. ایک سادی سی بات ہے، ہر انسان کی کچھ پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کی پسند، میری پسند، اس کا میری ذات سے تعلق ہے، آپ کی ذات سے تعلق ہے. ایک وہ پسند ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس کی حیثیت و اہمیت ہے کہ ساری دنیا ایک چیز کو پسند کرتی ہے اپنی جگہ، لیکن ایک چیز کو پسند کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، تو اس چیز کو امت اس لیے پسند کرے گی کہ ہمارے نبی کو پسند. ایک چیز کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا تو امت اس وجہ سے ناپسند فرمائے کہ ہمارے نبی کو ناپسند. یہ ہے معیار. میری پسند ہے، آپ کی پسند ہے، اسے کوئی پسند کرے نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک چیز مجھے ناپسند ہے، کوئی اور ناپسند کرے نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جسے پیارے نبی نے پسند فرمایا اور اسے کوئی ناپسند کرے. جسے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب خدا رب ذوالجلال کی سب سے عظیم ہستی کائنات میں آمنہ کے لال کی ہے، اور جس سے وہ آپ فرما دیں کہ مجھے ناپسند ہے تو امت بھی اس سے کنارہ کرے گی. تو ایک معیار اصول بن گیا. تو گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں پسند تھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہروں میں مکہ شہر پسند تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں میں اود پہاڑ پسند تھا. آپ نے فرمایا یہ اود پہاڑ ہے، ھذا جبل، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اسے پیار کرتے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں میں جمعے کا دن پسند تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں گوشت پسند تھا، بکری کی دستی پسند تھی، اور اسی طرح سبزیوں میں کدو آپ کو پسند تھا، اسی طرح مشروبات میں شہد کا شربت آپ کو پسند تھا، دودھ آپ کو پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تمہیں دودھ دے تو اس سے واپس نہ کرو، یعنی کوئی آپ کو دودھ دیتا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، صحت کے لیے وہ علیحدہ چیز ہے، ایشو ہے، وہ تو معذرت ہے، عذر ہے۔ ایک چیز ایسی ہے کہ ایک بندے کا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا دودھ اس طرح نہیں پی سکتے، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے، لیکن ایک ہے کہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں، مسئلہ نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسے موڑو نہ۔ کوئی تکیہ دیتا ہے، آپ نے فرمایا پسند یہ ہے کہ تکیہ کو قبول کر لو، اور میرے نبی نے فرمایا جو اپنا تکیہ کسی کے حوالے کر دیتا ہے، مثلا آپ ٹیک لگے ہوئے تھے، ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، ڈیرے پہ اپنے گھر میں، ایک آپ کے دوست آ گئے، تعلق والے آ گئے، مسلمان آ گئے، تو آپ نے اپنا تکیہ ان کے حوالے کر دیا، ان کے اعزاز میں، احترام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کہ اس نے اپنا تکیہ اس کے حوالے کر دیا۔ تو یعنی تصور کریں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو کتنی پسند ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ کثرت کے ساتھ ان کو لیتے تھے اور استعمال فرماتے تھے۔ تو اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بھی پسند نہیں، مجھے پسند نہیں، بعض چیزیں مجھے پسند نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان فرمائی۔ احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین، مختلف احادیث میں آپ کو نظر آئیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو پسند فرمایا اور کس چیز کو ناپسند فرمایا۔ اب ان ناپسندیدہ چیزوں میں سے جو اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا، اور بعض چیزیں عقائد کے حوالے سے، یعنی جس سے انسان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، بعض چیزیں استعمال کے حوالے سے ہیں جو انسان ذاتی جسم پہ استعمال کرتا ہے، بعض چیزیں مجلس کے حوالے سے ہیں جہاں انسان بیٹھتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، تو ان کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو پسند فرمایا اور کچھ کو ناپسند فرمایا۔ تو کچھ میں ناپسند عرض کروں گا، جتنا وقت اجازت دے گا اس تک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پیارے نبی نے کس چیز کے بارے میں فرمایا۔ پہلی چیز ایمانیات ہیں، یعنی عقیدہ ہوتا ہے، پھر عبادات ہیں، شریعت کا خلاصہ نکالے نا تو اعتقادیات، عبادات، اس کے بعد معاملات، اجتماعیات اور اخلاقیات، ان میں سارا دین بند ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ انسان کا، جیسے پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ ایمان کی شرطیں جسے کہا جاتا ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، عام نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں، یہ ایمانیات ہے، یہ عقائد اس میں آ جاتے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ بیان کیا گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا احاطہ فرمایا جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور اس میں ہم غور کریں گے کہ اس میں ہمیں بھی ان سے اجتناب کرنا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسند نہیں فرمایا۔ آپ کا فرمان مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہیں، آپ سفر کی حالت میں ہیں، اور اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بات فرمائی،
آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی ذات اتنی بلند و بالا ذات ہے کہ آپ اللہ سے درخواست کرتے، اللہ آپ کی درخواست کو موڑتا نہیں تھا۔ رب کہتا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب مجھ سے کسی کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو میرے محبوب مانگنا آپ کا کام ہے، ہم تو آپ کے مانگنے کے انتظار میں رہتے ہیں، کب مانگتے ہیں آپ؟ تو پیارے نبی مانگتے تھے، اللہ فوراً وہ کر دیتا تھا۔ تو یہ اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی تھی۔ جیسے صحابی کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ ہلک المال والعیال، یا رسول اللہ ہمارے مال ہلاک ہو گئے، ہم خود مر گئے، بارش نہیں آ رہی۔ تو پیارے نبی نے خطبہ جمعہ کے دوران ہاتھ اٹھا دیا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیا مریا۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ فرماتے ہیں کہ سورج چڑھا ہوا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، پیارے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، ادھر سے بادلوں کے قافلے آنا شروع ہو گئے۔ دعا مکمل نہ ہوئی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ تھی ہمارے نبی کی دعا کہ بارش برسنے لگی، اتنی بارش کہ پورا ہفتہ بارش چلتی رہی۔ دوسرا جمعہ آیا تو مشکل ہو گئی آنے میں بھی، تو وہی صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے ہلک المال والعیال یا رسول اللہ، مارے گئے۔ پہلے کہہ رہا تھا مارے گئے، بارش نہیں آ رہی، پانی نہیں مل رہا، اب کہتا ہے مارے گئے، پانی اتنا ہو گیا ہے کہ چلنا مشکل ہے، جانوروں کو ٹھہرانا مشکل ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی جمعے کے خطبے میں تھے تو آپ نے ایسے انگلی اٹھائی اور میں اللہم ہوا علینا ولا علینا، ایسے انگلی پھیرتے تھے آپ، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اوپر دیکھ کے جدھر جدھر میرے نبی کی انگلی جاتی اللہ وہاں بادلوں کو ہٹاتا جاتا، اور آپ فرماتے یا اللہ اگر تیرے بندوں کو کہیں اور ضرورت ہے تو اس کو وہاں برسا دے، اگر تیرے بندوں کو ضرورت نہیں یا اللہ اس کو پہاڑوں پہ لے جا۔ تو ابھی تک میرے نبی کی دعا مکمل نہ ہوئی کہ سورج کی لہٹیں آنا شروع ہو گئی۔ یہ تھی میرے نبی کی دعا، اللہ سے کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایسا جملہ کہہ دیتا نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبہ ہو جاتا کہ کہیں اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں ہو رہا، اللہ کے ذات کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہرا رہے، تو اللہ کے نبی وہیں روک دیتے تھے۔ یہ آپ کا مزاج مبارک تھا۔ تو اب اس حدیث میں آپ پڑھیں اللہ کے نبی نے صحابی سے کیا کہا، کیا کام ہے، کیا بات ہے، کیا ہوگا؟ تو اس نے ایک جملہ کہہ دیا، کہنے لگا ما شاء اللہ ورسول، جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے وہی ہوگا۔ اب صحابی نے یہ جملہ کہہ دیا ما شاء اللہ ورسول، دوسری روایت میں ما شاء اللہ وما شئت، جو آپ چاہیں اللہ چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنو، آپ نے اس جملے کو ناپسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا آپ نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا؟ آپ نے یہ جملہ کہہ کے اجعلتنی للہ ندا، آپ نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، یہ کیوں کہا؟ آپ نے پھر آگے جملہ کہا، فرمایا جب بھی کہا کرو یہ کہا کرو کل ما شاء اللہ، یہ کہا کرو کہ جب بھی کہا کرو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، کیونکہ اس کا اعلان ہے فعال لما یرید، جو وہ ارادہ کرتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون،
جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اسی طرح وہ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جملہ مجھے پسند نہیں ہے، ناپسند ہے جس جملے میں اللہ کے ساتھ شرک کا شبہ ہو جائے، شرک کی بات بو آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملے فرمائے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، یعنی جو پہلے نبی گزرے تھے انہوں نے وہاں سجدے کرنا شروع کر دیے نبیوں کی، انبیاء کی مبارک قبروں پر۔ انبیاء علیہ السلام ساری زندگی کہتے رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، کسی اللہ کی مخلوق کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اللہ کی ذات کو سجدہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا کہ پیارے نبی کے پاس جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جملے سکھا دیے، اس لیے فرمایا جب اللہ کے نبی کا وقت ہو ان کے پاس آپ تشریف لے جاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کہیں اللہ سے دعا کر دیں میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا ٹائم جا رہے تھے قضاء حاجت کے لیے، تو آپ کے پاس پانی نہیں تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پانی بھرا اور پیچھے چھپ چھپ کر جانے لگے، اس لیے چھپ کے جانے لگے تاکہ ہمارے نبی منع نہ فرما دیں کہ آپ نہ آئیں ساتھ، اس لیے پانی بھر کے چھپ چھپ کے جانے لگے۔ پیارے نبی کے پیارے چچا عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی قضاء حاجت سے واپس آئے، آپ تیمم کرنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فوراً پانی پیش کر دیا۔ میرے نبی اتنے خوش ہوئے اس کو دیکھ کر کہ عبداللہ ابن عباس میرے لیے پانی لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو یا رسول اللہ جو آپ کہہ دیں اپنے رب سے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے اس عمل سے اتنا خوش ہوا، رب کی رحمت جوش میں ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب بقیہ العذاب، یا اللہ قرآن پاک کا علم میرے چچا کے بیٹے کو سکھا دے، یا اللہ قرآن پاک کا علم ان پر کھول دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ دعا تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے قرآن علوم کے لیے میرا سینہ ہی کھول دیا، سمندر علم کا بنایا۔ اس لیے کہتے ہیں رئیس المفسرین حبر الامہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہ جتنے بھی قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں ان کے سردار عبداللہ ابن عباس ہیں۔ یہ میرے نبی کی دعا تھی۔ ذرا تصور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے ہیں اب بھی جب بھی جانا ہے اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس جانا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، نمازی پرہیزی آدمی ہے، میرا والد ہے، میری والدہ محترمہ ہے، یاد رکھنا اللہ کو جو حق دیا اللہ نے، جن کو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ جائیں
دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام مجھے کوئی نصیحت کر دیں، مجھے کوئی اچھی بات بتا دیں تاکہ زندگی میں ایسے گزاروں۔ نمبر دو، میرے لیے اللہ سے دعا مانگے، اللہ میرا کام کر دے، اللہ میرے مسئلے حل کر دے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا، تعلیمات اسلام نے ہمیں سکھا دیا۔ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائیں، اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں لیں، اللہ کے نیک بندوں سے دین کی رہنمائی حاصل کریں، ان سے تربیت لیں کہ میں کیسے چلوں، زندگی کیسے گزاروں، کس طرح میری نماز میں یہ کمی ہے، میرے روزوں میں یہ کمی ہے، میری نظر میں حفاظت میں یہ کمی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس گناہ سے رک جاؤں یا نیکی کی طرف میرا میلان ہو جائے، یہ بتایا اسلام نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے۔ تو دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالی کو بھی ناپسند، مجھے بھی ناپسند کہ قبور انبیائہم مساجدہ۔ اور تیسرا کام جو حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سلمان فارسی؟ آپ جانتے ہیں صحابہ میں عمر میں سب سے بڑے حضرت سلمان فارسی، کیونکہ یہودی، پھر مجوسی، پھر عیسائی، پھر مسلمان، 4 مذہب تبدیل کیے حضرت سلمان فارسی نے۔ کہیں کہتے ہیں میں مجوسی بنا، دل مطمئن نہ ہوا، میں یہودی بنا، دل مطمئن نہ ہوا، میں عیسائی بنا، دل مطمئن نہ ہوا۔ پھرتے پھراتے چکر لگاتے لگاتے جب میں پہنچا مدینہ منورہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ کی ملاقات ملی ہے۔ یہودی کا غلام ہے لیکن اللہ کے نبی کی ملاقات ملی ہے۔ فرمایا میرے دل نے کہا تجھے منزل مل گئی، میرے دل نے کہا تجھے اصل ٹھکانہ تجھے مل گیا، میرے دل نے کہا یہی جگہ ہے جس کی تو تلاش کر رہا تھا کب سے، اب صحیح منزل پہ آیا۔ تو حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو گیا، ان کا تفصیلی واقعہ ہے، اس کی اجازت نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجوسیوں کے دربار میں گیا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ چکا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بادشاہ کی دربار میں بھی ہم جاتے تھے، کیونکہ میں 3 بڑے مذہب پہلے تبدیل کر چکا ہوں، میں سب منظر ان کا میری آنکھوں کے سامنے، جب بھی بادشاہوں کی دربار میں ان کی رعایا آتی، لوگ آتے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، پھر مجلس میں اندر داخل ہوتے۔ یہ کام میں نے سب میں دیکھا ہے۔ الفاظ سنو، کیا کہا، انت احق ان یسجد لک، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ جب آپ کی مجلس میں ہم آئیں تو آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ آپ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں اللہ کی مخلوق میں، تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو اس لیے انت حق ان یسجد لک، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اب جملے کیسے کہہ دیے حضرت سلمان فارسی نے، اللہ کے نبی کے آگے جملے سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا حق ہے، اس لیے مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ خامد کے سامنے جھک جائے، یعنی آپس میں حقوق کتنے ہیں، کلوز تعلق کتنا ہے آپس میں، تو میں کہتا اب ذرا سنو، میرے نبی نے فرما دیا، کیونکہ تعظیم کے 4 طریقے ہوتے ہیں، جو انسان کسی کی تعظیم کرتا ہے 4 طریقے سے۔ ایک، کسی کے پاس جائے، کھڑا ہو جائے ادب سے اس کے سامنے، سر جھکا کے بڑے کے سامنے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جھک جائے رکوع کی صورت میں، تیسرا طریقہ جو ہے وہ سجدے کی صورت میں ہے، اور چوتھا طریقہ التحیات کی صورت میں بیٹھ کے ادب سے، کہتے ہیں 2 زانو اس کے سامنے،
تلمس طے کیا۔ تو یہ 4 طریقے ہیں، اس لیے نماز میں یہ 4 رکھے گئے۔ قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر التحیات ہے نماز میں۔ تو اس لیے اب پہلا طریقہ جو ہے قیام، یہ تو سب کے لیے ہے، احتراماً سب کے سامنے ادب سے کھڑا ہو جا سکتا ہے، سر جھکا کے کھڑا ہو جا سکتا ہے، ادب سے اس کے سامنے کھڑا ہو جا سکتا ہے، اور سامنے ادب سے بیٹھا جا سکتا ہے۔ یہ عام روٹین میں بات ہو رہی ہے، لیکن 2 طریقے احتراماً پہلی شریعتوں میں جائز تھے۔ اس میں یہ تھا کہ ان کے سامنے جھک جانا، سجدہ کرنا، یہ تعظیماً احتراماً پہلی شریعت میں جائز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں یہ بھی جائز نہیں، یعنی رکوع کی حالت میں کسی کے سامنے نہ جھکو، سجدے کی حالت میں کسی کے سامنے نہ جھکو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بس اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ تو تعظیماً جھکنا، احترام کرنا لازم ہے۔ کوئی بڑا ہے تمہارا احترام لازم ہے، والد احترام لازم ہے، والدہ احترام لازم ہے، آپ کا استاد احترام لازم ہے، ادب کی جگہ بزرگ ہے اس کا احترام لازم ہے، لیکن سجدہ کرنا اللہ کی ذات کی شان ہے۔ اس لیے فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، کیونکہ آپ آخری نبی تھے، آپ نے وہ دروازے بھی بند کر دیے جس میں امت آگے تجاوز کر جائے، امت آگے نکل جائے۔ اس لیے جنازے کے اندر، جنازے میں صرف قیام رکھا گیا ہے، حالانکہ رکوع اہم عبادت ہے، سجدہ اہم عبادت ہے، التحیات بیٹھنا اہم عبادت ہے، لیکن کیونکہ میت سامنے ہے جنازے میں، اللہ کہتا ہے میرا رکوع چھوڑ دو، میرا سجدہ چھوڑ دو، اس لیے تاکہ کوئی نے یہ نہ سمجھے کہ میت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ تو تیسرا عمل فرمایا یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر سجدہ پسندیدہ ہوتا مجھے تو میں تمہیں کہہ دیتا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا، یہ بھی منع فرما دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے فرمایا یہ عمل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال میں سے جہاں وہ کلمات جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں، وہ اعمال جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں، وہ اعمال جو شبہ شرک پیدا کرتے ہیں، میرے نبی نے سب کو منع فرما دیا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ناپسند ہے، کیا ناپسند ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مسجد میں آتے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے گھر کوئی آتا ہے، آپ نے فرمایا مجھے ناپسند کیا ہے؟ وہاں دنیا کی گفتگو کرنا مجھے ناپسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب اللہ کے گھر آؤ تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے گھر آؤ تو تلاوت کرو، اللہ کے گھر آؤ تو نماز کا قیام کرو۔ جب اللہ کے گھر میں آتے ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال کرنا مجھے ناپسند ہے، مسجد میں آ کے دنیا کی گفتگو نہیں کرنی۔ پھر آپ نے فرمایا جس طرح جانور بیٹھتے ہیں اسی طرح، یعنی ٹانگیں پھیلا کے قبلے کی طرف بیٹھنا مجھے مسجد میں پسند نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر اپنی جگہ تم مخصوص کر لو، مسجد کے اندر کوئی ایسی جگہ تم نے بنا لی جو مسجد کے اندر تم نے کوئی جگہ مخصوص کر دی، کہا یہ میری جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا کہ اللہ کا گھر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد میں اپنی جگہ کیوں مخصوص نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ نماز متفرق پڑھا کرو، اس جگہ۔ یا رسول اللہ ایسے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جہاں تمہارا سجدہ ہوتا ہے وہ زمین گواہ بن جاتی ہے، قیامت والے دن وہ اللہ کے گھر کی ہر جگہ تیرے سجدے کی گواہی دے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا یعنی فرض ایک جگہ پڑھے، سنت ایک جگہ پڑھی، نفل ایک جگہ پڑھی، اس نیت کے ساتھ پڑھنا میرے نبی کو پسند تھا کہ یہ زمین مسجد کی مختلف جگہ تمہارے سجدوں کی گواہ بن جائے، اللہ کی عدالت میں تمہارے سجدوں کی گواہ بن جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل سنت گھر میں پڑھ لیا کرو زیادہ افضل ہے، نفل سنت گھر میں پڑھ لیا کرو زیادہ ثواب ہے، اور فرائض مسجد میں پڑھ لیا کرو جماعت کے ساتھ زیادہ ثواب ہے۔ گھر میں پڑھو گے تو ایک کا ثواب ہے، جماعت سے پڑھو گے تو 27 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بھی ناپسند تھا۔ کون سا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس لگی تھی، دوسری روایت میں جمعے کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیچھے سے آتا ہے وہ گردنیں پھلانگنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ پیچھے جگہ موجود تھی، وہ بندہ آیا بعد میں، اس نے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا شروع کر دی۔ آپ کے الفاظ اتنے سخت ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ابو داؤد شریف کی روایت، ترمذی شریف کی روایت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کا پل تیار کر رہا ہے، اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کے جسم کو بڑھا کے جہنم پہ ڈالے گا، لوگ اوپر اسے رونتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یعنی وہ بندہ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے یا کوئی اور مجلس لگی ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گردن پھلانگتے پھلانگتے آگے آ کے آنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بڑا ناپسند ہے اللہ کے نبی کو۔ پیارے نبی نے فرمایا جہنم کا پل اپنے لیے تیار کر رہا یہ بندہ۔ اب دیکھو اس میں کیا ہے، ایک بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ پہلے یہاں بیٹھا تھا، کسی کام سے تھوڑا وقت وضو کے لیے باہر گیا، یا کوئی فون وغیرہ سننا تھا تھوڑی دیر، یا کوئی بندہ بلانے آیا، وہ اپنی جگہ دوبارہ آ کے بیٹھ گیا، یہ تو جائز ہے کیونکہ پہلے یہاں موجود تھا، لیکن وہ خیال کرے گردنوں کے اوپر سے نہ آئے، اپنی جگہ تلاش کر کے آئے۔ اللہ کے نبی نے بڑی سختی سے اسے منع فرمایا، ناپسند فرمایا۔ کیوں؟ حکمت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی؟ آپ نے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس میں ایک تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایک کی گردن پہ چڑھا ہاتھ رکھا دوسری کی گردن کے، اور اللہ کے نبی اس چیز کو کبھی پسند نہیں کرتے، چاہے عبادت عمل کیوں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے دنیا والوں کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو ایذا نہیں پہنچانی۔ تصور کرو دنیا میں سب سے ایک ہی عبادت ہے جو ایک جگہ ہوتی ہے صرف، وہ ہے بیت اللہ کا طواف، فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ایک عبادت صرف دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہوتی ہے، وہ بیت اللہ کا طواف ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے طواف۔ نماز تو آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف ایک ہی جگہ ہوگا، بیت اللہ کا طواف ہے۔ اس کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، جو جنتی پتھر ہے اسے بوسہ دینا سب سے قیمتی عمل ہے، سب سے محبوب چیز ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا قیامت والے دن اللہ اسے 2 آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا۔ جس نے بھی اسے بوسہ دیا تھا یا استلام کیا تھا، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن وہ گواہی لے کے اسے جنت میں لے جائے گا۔ اتنا قیمتی جنتی پتھر حجر اسود، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طواف کر رہے ہو، ہجوم ہے، لوگوں کا رش ہے، تیرا دل کرتا ہے میں چوم لوں جا کے حجر اسود کو،
بوسہ دے دوں جا کے حجر اسود کا، لیکن رش اتنا ہے کہ پہنچ نہیں سکتے ہو۔ پہنچنے کے لیے لوگوں کو نیچے دینا پڑے گا، لوگوں کو تکلیف دینا پڑے گی، اوپر گردنیں پھلانگنی پڑیں گی، دھکے دینے پڑیں گے۔ جو گیا ہے اللہ جس کو لے گیا ہے اس کے سامنے یہ منظر، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے تو وہ منظر آپ کے سامنے کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی خیال کرنا، حجر اسود کا بوسہ چھوڑ دینا لیکن کسی بندے کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور تو کرو مسلمان بھائیو، کسی انسان کو تکلیف دینا، کسی مسلمان کو تکلیف دینا۔ میرے نبی نے فرمایا بوسہ چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ بوسہ چھوڑ دوں گا تو گواہی کہاں سے آئے گی؟ وہ جو قیمتی گواہی ہے قیامت والے دن حجر اسود دے گا، وہ گواہ مجھے کہاں سے ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے سامنے آ کے ایسے کر دیا کر، سبحان اللہ، استلام اسے کہتے ہیں، استلام کر لیا کر، وہ تیری تصویر خود ہی محفوظ کر لے گا، تجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح چومنے والے کی وہ گواہی دے گا، اسی طرح استلام کرنے والے کی بھی حجر اسود گواہی دے دے گا۔ اس لیے تیرے عمل میں کمی نہیں آئے گی، تجھے ثواب زیادہ اس لیے ملے گا، تو نے حجر اسود جیسا بوسہ چھوڑ دیا اس لیے تاکہ میری وجہ سے کسی بندے کو تکلیف نہ آئے، میری وجہ سے کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ آج تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکلیف دیتے ہیں، راستے میں تکلیف دے چیزیں اور گھر میں تکلیف دے چیزیں، ہر جگہ پر ہم تکلیف دے چیزیں نہیں۔ مسلمان بھائیو، مسلمان کو تکلیف دینا، میرے نبی نے فرمایا حجر اسود کا بوسہ چھوڑ دو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے نہ پسند ہے اس بات کا کہ اگر کوئی گردن پھلانگ کے مسجد میں آئے، چاہے جمعہ کی نماز کیوں نہیں ہے، حالانکہ پہلی صف میں کتنا زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا لڑائی کریں لوگ، اگر پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، لیکن فرمایا چھوڑ دو اس ثواب کو جس ثواب کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو، اللہ ویسے ہی تمہیں ثواب دے دے گا، نہ کرنے کا بھی ثواب اس لیے دے گا کہ تم نے لوگوں کو بچا لیا۔ تو آپ کو یہ بھی ناپسند تھا اور یہ عمل بھی اللہ کے نبی کو ناپسند ہے کہ لباس پہنو بال ہوں۔ اللہ کے نبی نے عجیب جملے، آج ہم نبی کی زندگی تو پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو پڑھیں، پھر سمجھ آئے گی کہ میرے نبی کی زندگی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فکر ہے انسانیت کی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے کہ میلے کچیلے کپڑے لے کے مجلس میں آ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں، یاد رکھنا میلے کپڑے لے کے آنا، اور اللہ توفیق دے پھٹا پرانا لباس پہن کے آنا، یعنی اللہ نے توفیق دی، دولت دی ہے، آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں، جان بوجھ کے کہ آپ کہتے ہیں پیسے خرچ ہو جائیں گے اس لیے نہیں، ایک تو ہے عاجزی سادگی والد ایک چیز ہے، لیکن اس لیے خرچ نہیں کرتے پھٹے پرانے کپڑے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ملنے کے لیے آئے تو ان کے پھٹے پرانے کپڑے، آپ نے فرمایا تیرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیسہ ہے، بکریاں رکھی ہیں، گائے رکھی ہیں، اونٹ رکھی ہیں، میرے پاس تو بڑا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندگی کی اظہار فرمایا، آپ نے جملے سنو، آپ نے فرمایا فَلْيُرَا عَلَيْكَ أَثَرُ النِّعْمَةِ، او اللہ کے بندے پھر تیرے وجود پر اللہ کی ان نعمتوں کا اثر نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ پھٹے پرانے کپڑے پا کے آ گئے ہو، اللہ نے جب دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار بھی کر، تکبر کرنا منع ہے۔
تکبر کا لباس پہننا منع ہے، اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانہ لباس بھی پہنا، قیمتی لباس بھی آپ نے پہنا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ یمن کا حلہ بھی آپ نے پہنا ہے، شامی چادریں مشہور بھی آپ نے استعمال فرمائی ہیں۔ ہدایہ شریف میں اللہ کے نبی نے خاص جبہ بھی پہنا ہے جمعے والے دن، کیونکہ اجتماع زیادہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ناپسند ہے کوئی میرا امتی اللہ اسے وسعت دے، اس وسعت کے ہوتے ہوئے اس کی نعمت کا اظہار وجود پہ نہ کرے تو مجھے پسند نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک صحابی آئے، بال رکھے ہوئے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، بال رکھے ہوئے تھے لیکن بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کچھ ملتا نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو ٹھیک کر لے۔ یعنی جملے سنو میرے نبی، آپ نے فرمایا اس سے کچھ ملتا نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو ٹھیک کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے بال رکھے تھے، آپ نے آدھے کانوں تک بھی بال رکھے، کانوں کی لو تک بھی بال رکھے، کندھے تک بھی بال رکھے۔ آپ جب سفر پہ جاتے تھے لمبا سفر تو کندھے تک بھی بال آپ کے آ جایا کرتے تھے۔ جمہ تھا، لمہ تھا، وفرہ تھا، حدیث میں ان کے نام بھی موجود ہیں، حدیث کی کتب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار اور حج کے موقع پر آپ نے حلق بھی فرمایا، لیکن عام طور پہ آپ نے بار رکھے ہیں، عام زندگی میں ہمیشہ آپ نے بار رکھے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ فرماتے آپ بالوں کو پیچھے کر لیتے تھے، اللہ کی شان تھی، اگر ہمارے نبی کنگھی نہیں بھی فرماتے تھے تو اللہ کے نبی کی سین جو ہے درمیان کے اندر مانگ خود بخود نکل آیا کرتی تھی، اور میرے نبی کے بال جب ادھر آتے تھے اور پھر گھنگرالے بال میرے نبی کے، ایسے بال جسے کہا واللیل اذا سجا، جس سے رات سے تشبیہ دی گئی ہے، میرے نبی کے وہ پیچدار بال، ان بالوں کے اندر چمکتا سفید چہرہ والضحا والا، کیا چمک اور دھمک تھی میرے نبی کے اس چہرے کی، یہی تو چہرہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ۔ اقبال کہتا ہے نا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز نے، مصور نے انتہا کر ہے سٹی، مصور نے انتہا کر ہے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر ہے کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بڑا قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے ایسا بنایا میرے نبی کا، اور پھر زلفیں میرے نبی کی، لیکن اللہ کے نبی جب تیل لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگاتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے تیل آپ بہت لگاتے تھے، اس لیے سنت ہے یاد رکھنا، تیل لگانا عیب نہیں، سرما لگانا عیب نہیں، رات کو سونے سے پہلے 3 سلائی سرما ڈالنا، اسمد سرما میرے نبی نے فرمایا آنکھوں کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھ محفوظ رکھنی ہے، اس میں تیزی لانی ہے تو سرمے کا استعمال، آج کل تو ہم عیب سمجھتے ہیں نا بھی عورتوں کا کام ہے، رات کو لگانا ہے تو سنت سمجھ کے لگانا ہے، اس طرح لگانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگاتے تھے تو اس تیل کے اوپر آپ کی ایک ٹوپی تھی جو اوپر چڑھا دیتے، پھر اوپر پگڑی باندھتے تاکہ اس تیل کا اثر پگڑی پہ نظر نہ آئے، یعنی صفائی کا کتنا خیال تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خاص ٹوپی تھی تیل والی، میرے نبی جب بھی تیل لگاتے اوپر اپنا امامہ مبارک باندھتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے تھے اس طرح کہ اللہ کے نبی اوپر پگڑی باندھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند ہے وہ چہرہ جس چہرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی بڑی خوبصورت لگا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور بڑھ جاتا تھا۔ یہی حسن کو جب فرشتوں نے دیکھا معراج والی رات میرے نبی جب تشریف لے گئے تو پتہ ہے فرشتوں کے الفاظ کیا تھے، سبحان من زین الرجال باللہا، اللہ اللہ سبحان اللہ تو سبحان
सुभान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इशारा ये था कि अल्लाह ने मेरे नबी की ये जुल्फें, मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक, ये नूरानी चेहरा ऐसा चमक रहा है कि अल्लाह ने हुस्न की इंतहा कर दी है, हुस्न की इंतहा कर दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई सुथराई का ख्याल रखा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक तो नापसंदीदा चीजें अल्लाह के नबी की। और याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों को काटना नापसंद था। तो मैं अर्ज कर रहा हूं वो चीजें जो अल्लाह के नबी को नापसंद थी। मैला कुचैला रहना मेरे नबी को पसंद नहीं था। हजामत न बनाना मेरे नबी को पसंद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह जो मैंने चीजें अर्ज की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह हदीस पाक में आता है दरख्त काटना भी आपको पसंद नहीं था, दरख्तों से आप मोहब्बत करते थे। और आज साइंस ने कमाल करके दुनिया वालों को बता दिया कि क्या बात थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी दुनिया कहती है, आज तहकीक होती है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन का फायदा देता है, ये कार्बन को लेता है, ये ऑक्सीजन देता है, इसलिए हुक्म है। तिब कहती है दिन को दरख्त के नीचे बैठो फायदा होगा, रात को दरख्त के नीचे ना सोचो क्यों वो छोड़ता है, दिन को लेता है, इसलिए दिन को तुम्हें फायदा ज्यादा होगा दरख्त के नीचे, रात को इतना फायदा, रात को खुली जगह सो या बंद कमरे में सो, और दिन को दरख्त के नीचे उसका साये का फायदा। आज साइंस जो कह रही है मेरे नबी पहले कह के गए थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एक साया, दरख्त ज्यादा होंगे साया ज्यादा होगा, जमीन इतनी हीट नहीं पकड़ेगी, मोतदिल रहेगी, उसका फायदा। दूसरा, जहां दरख्त ज्यादा हो जाते हैं बारिशें ज्यादा आती हैं, जमीन सरसब्ज और शादाब रहेगी। जहां दरख्त ज्यादा होता है वहां हदीस पाक में आता है जो सब दरख्त होते हैं, उनके पत्ते होते हैं, शाखें होती हैं, वो अल्लाह का जिक्र करती रहती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह को याद करती हैं। जहां दरख्त ज्यादा होंगे वहां अल्लाह का जिक्र ज्यादा होगा, अल्लाह की याद ज्यादा होगी। और आपने इसलिए फरमाया हालत जंग क्यों नहीं है, किसी इलाके में फतह होती थी तो अल्लाह के नबी जो लश्कर भेजते उनको पता है क्या कहते थे, आप फरमाते थे औरतों का ख्याल करना, आजकल ये चीजें नहीं देखी जाती, औरतों का ख्याल करना, बच्चों का ख्याल करना, बूढ़ों का ख्याल करना, और आप फरमाते खेत कड़े हैं उनको वीरान न करना, और आप फरमाते हैं कि दरख्तों को ना काटना। ये तालीमात है इस्लाम, दरख्तों को ना काटना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब बात फरमाई, बुखारी और मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपने फरमाया खेती उगाया करो, जो खेती लगाता है इस नियत से, जो दरख्त लगाता है इस नियत से, जो कोई बाग या कोई चीज बढ़ाता है इस नियत से कि परिंदे इससे खाएंगे, जानवर इससे खाएंगे, इंसान इससे फायदा उठाएंगे। आपने फरमाया अल्लाह तुम्हें लगाने के साथ सदके का सवाब अता फरमा देता है। खेती तुम्हारी, गंदम तुम्हारी, बाग तुम्हारा, दरख्त तुम्हारा, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया मना न किया करो थोड़ी थोड़ी, कोई तुम्हारे खेत से चने ले लेता है, कोई थोड़ा फ्रूट ले लेता है, एक है नुकसान करना वो अलग चीज है, एक कहता है यार मुझे एक अमरूद दे दो, जैसे होता है अमरूद का इलाका, अमरूद दे दो, तो खुशी से दिया करो। अगर कोई जानवर थोड़ा बहुत खा जाता है तो जानवर को सजा न दिया करो कि उसकी टांग तोड़ दी, भाई क्यों आया। प्यारे नबी ने फरमाया ये सदका निकल रहा है तुम्हारे खेत का, उसकी वजह से तुम्हारा सदके से याद रखना चीज कम नहीं होती। अगर थोड़ी तादाद तुम्हारी गंदम की फल की कम भी हो गई, अल्लाह उसकी बरकत डालेगा कि अल्लाह 10 गुना तुम्हें ज्यादा उसका फायदा अता फरमाएगा। तो मेरे नबी ने फरमाया दरख्तों को ना काटा करो, दरख्त ज्यादा उगाया करो। ये नापसंद था मेरे नबी को दरख्तों को इस तरह काटना। वक्त पूरा हो गया है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्ली